تو اب اگر کوئی آدمی مستجاب الدعوات بنتا ہے، جو کہتے وہ ہو جائے گا، تو معمولی آدمی تو نہیں ہوگا نا. اس نے گویا اطاعت کی ہے اللہ کی، گویا تقوی ہے اس کے اندر. اب میں آپ کو جو سنانے جا رہا تھا، مجمع البیان تفسیر ہے، مرحوم طبرسی رضوان اللہ علیہ اس کے رائٹر ہیں. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی عابد مستجاب الدعوات، نام اس کا برسیسا. کیا نام ہے؟ برسیسا. یہ عابد مستجاب الدعوات. بات ہماری کہاں سے ٹرن ہوئی ہے؟ کچھ ہو جائے گھمنڈ مت کرنا والی، غرور. آج کا مومن ہونا کافی نہیں ہے، آخر وقت تک ایمان باقی رہے. کل بھی یہی بات کہی تھی کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. بیچ میں کیا ہوا وہ تو ختم ہو جانے والی چیز. برسیسا عابد مستجاب الدعوات. نتیجہ شہرت بڑھی، بیماروں نے آنا شروع کیا. آپ وہ صاحب لائن لگتی ہے وہاں، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اٹھی. شہر کا جو حاکم تھا اس کی بیٹی پیدائشی مادرزاد نابینا. لڑکوں نے کہا ابا اس طرح کے ایک جو ہے وہ عابد ہے، کہیے تو لے جائیں. مرتا نہ تو کرتا کیا، سارے حکیم طبیب دیکھ چکے، لے جاؤ. لے کے آئے، عابد سے ملے، اور پہلے تو انہوں نے اپنا پھینکنا شروع کیا، ہم حاکم شہر کے بیٹے ہیں. لیکن بقول مولا کے، متقیوں کی ایک صفت مولا نے بیان کی ہے نا، اعظم الخالق فی اعینہم فاصغر ما دونہ. ان کی نظر میں اللہ بڑا ہوتا ہے، نتیجے میں تب چھوٹے ہیں. تو اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑا. برسیسا عابد، تم جو ہے وہ حاکم کے بیٹے ہو، سلطان کے بیٹے ہو، چاہے جس کے. ہمارا قانون کہ یہاں سارے مریض رہتے ہیں، میں صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، چھوڑ دیجیے. میں کر دوں گا، مجبوری ہے، چھوڑ کے چلے گئے. صبح کی عبادت کے بعد برسیسا چلا. ہاں صاحب کیا پرابلم ہے؟ یا اللہ شفا دے، یا اللہ شفا دے، یا اللہ شفا دے. لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پہنچا اس نابینا تھا. کیا بات ہے صاحب بندے، یا اللہ شفا عطا فرما. وہ جیسے وہ بٹن دبائیے نا تو دیر نہیں لگتی نا بلب جلنے میں، روشنی ہونے میں. ویسے اس نے کہا یا اللہ، یہاں آن ہو گیا. اب راستہ تو اس کو پتا نہیں، اندھی تھی نا. تو یہ وہاں بیٹھے کہ بھائی لوگ آ جائیں، لے کے جائیں گے. دھیرے 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 عبادت خانہ ان کا خالی ہو گیا. بات ہماری چلی تھی شیطان کو. شیطان خالی گناہ پر قانع نہیں ہوتا جب تک ہم کو کافر نہ بنا لے. آپ غور فرمانا، بات جو ہے وہ شیطان گھس گیا. آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا شیطان بول رہا ہے کہ ہم بول رہے ہیں. شیطان گھس گیا. اچھا وہ خوبصورت تھی، آنکھ وانکھ نکل آئی، صحیح ہو گئی تھا، اور حسن بڑھ گیا. شیطان نے وسوسہ شروع کیا. لیکن سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے کیا ہوا. حدود شریعت سے تجاوز کی، گناہ. اب جب شہوت کا بھوت اترا تب عقل ٹھکانے آئی. عقل بڑا کام کرتی اسی کو. اب اتنی دیر جو وہ ہو رہا ہے، عقل غائب ہے اس کی. اگر عقل ہوتی تو کبھی وہ کام نہ کرتا جو انسان کو جہنم میں لے جائے. کل والی مجلس ذہن میں رہے. اب شہوت کا بھوت اترا، یہ کیا کیا؟ اب تو گئے، بدنامی رکھی ہے. شیطان پھر آیا، تو بیٹا اب تو بچنا مشکل ہے تمہارا، کیا کریں؟ تو ایک ہی صورت ہے، مار ڈال. زندہ رہے گی بتائے گی تمہاری بدنامی ہے، مردہ تو نہیں بولے گا نا، مار دو. اب پھر عقل غائب ہو گئی. اب اسی اس میں مار دیا. جب مار دیا ہوش آیا، یہ کیا کیا؟ اب کیا جاؤ، لاش کہاں لے جاؤ؟ شیطان نے پھر سجھاؤ دیا، کچھ نہیں، یہیں کھودو، برابر کرو، اسے مسلح بچھا لو. وہ بھی کر لیا. اسی لیے کہتے ہیں ہر مسلح قابل اعتبار نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس مسلح کے نیچے کیا ہے. ہو گئے، اب یہ بیٹھ کے اپنا عبادت کر رہے ہیں. اتنے میں اب اس کے بھائی اس لڑکی کے آئے. وہ حضور کبھی کہاں رہ گئے تم لوگ؟ وہ کب کی ٹھیک ہوئی گئی. ان لوگوں نے سمجھا واقعی وہی صحیح بات ہے، ہم لوگ لیٹ ہو گئے. چلنے لگے. جن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا، اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان کس قبیلے سے ہے؟ کان من الجن. وہ جن ہے، فرشتہ ورشتہ نہیں ہے. تو وہ آدمی کی شکل میں آ گیا ان سبوں کے سامنے. کہاں گئے؟ ارے وہ ہماری بہن تھی، یہاں آئی تھی دوا کے لیے، ٹھیک ہو، دعا کے لیے ٹھیک ہو گئی. اور بڈھا جھوٹ بولتا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ گناہ کیا ہے. کیا بکتے ہیں؟ ارے یار سنو،
سوچ سکتے ہیں اب جس آدمی کا مرتبہ اتنا ہو وہ یہ گناہ کر سکتا ہے؟ کبھی غرور مت کرو مولوی صاحب، گھمنڈ مت کرو مولوی صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو مولوی صاحب، کب شیطان ورغلا دے اور کب ہم برباد ہو جائیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اتنے میں اس نے تمہاری بہن کو مار ڈالا، کیا بکتے؟ جاؤ دیکھو مصلی کے نیچے لاش جو ہے وہ دفن ہے، ہٹا کے دیکھو تو وہ لڑکے بھی سوچنے لگے بات صحیح ہے، اندھی نابینا ٹھیک ہے کہاں کھا گئی لیکن کہاں جائے؟ وہ آئے ہٹایا تو تازی قبر تو دکھ جائے گی نا، کھودا لاش نکل آئی۔ اب بتائیے وہ آدمی جو مستجاب بولیے دعوات ہے، اس سے شیطان نے کیا کیا؟ زنا کروائے، اس سے شیطان نے مرڈر کروائے، اس سے شیطان نے لاش چھپوائی، لیکن ابھی شیطان مطمئن نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اب بھی توبہ کا چانس ہے نا، مقتول کے ورثہ معاف کر دیں، بات ختم ہو، بقیہ جو گناہ کیا ہے توبہ کر لے، بات تو اب بھی چانس ہے، نہیں تو جہنم میں جائے گا، کچھ دن جھیل کے پلٹ سکتا ہے۔ لہذا شیطان اتنے پہ نہیں رکے گا کہ ہم نے گناہ کر لیے، جب تک ہم کو کافر نہ بنا دے گا شیطان رک نہیں سکتا۔ نتیجہ میں بیچارہ عابد پکڑا گیا، حاکم تک بات پہنچی۔ تو عام آدمی دیکھیے جرم کرتا ہے چچا تو کم کھلتا ہے، لیکن اس طرح کے قوم کی شخصیتیں تو زیادہ تکلیف ہوگی۔ حاکم نے کہا لٹکا دو، تختہ دار پہ چلے گئے، ابھی بھی چانس ہے نا، تختہ بولیے دار پہ چلے گئے۔ اب شیطان پھر سامنے، بچا سکتا ہوں، بچا لو، کا ایسے نہیں کہ بولو کیا کرنا ہوگا۔ اب سنیے، شیطان کہتا ہے میرا ایک سجدہ کر لو، کفر ہو جائے گا نا، اتنے پر کہانی نہیں ہوا، ایک سجدہ میرا کر لو میں بچا لوں گا۔ کہا صاحب یہاں تختہ دار پر یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہم کو وہ سب نہیں چاہیے، قبلہ رخ اور وضو اور زمین کچھ نہیں، کہا بس میرے سجدے کی نیت سے پلک جھپکا لو میں مان لوں۔ انہوں نے سوچا کہ چلو بچ جائیں گے، جہان ہے تو جہان ہے۔ شیطان کے سجدے کی نیت سے پلک جھپکائی، روح نکل گئی۔ وہ آدمی جو مستجاب الدعوات تھا، بات یہاں سے چلی ہے، وہ آدمی جو کہہ دے اللہ سن لیتا تھا، وہ آدمی مرا اس دنیا میں، گیا اس دنیا سے کیسے؟ کفر کی حالت میں۔ لہذا آج کا مومن ہونا وہ بہت کمال کی بات نہیں ہے۔ آج وسیع حسن صاحب پگڑی لگا کے ممبر میں بیٹھ کر کے جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب روح نکلے ایمان سلامت۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حسین حسین کہتے، علی علی کہتے آدمی اس دنیا سے چاہے۔